السلام علیکم دلکش دنیا کے قابل احترام دوستو، دنیا فلسفہ کا عظیم اور جلیل المرتبت معلم سقراط۔ یہ 2413 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ 399 قبل مسیح یونان کے قدیم شہر ایتھنز کے ایک عقوبت خانے میں قید ایک 71 سالہ بوڑھے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق زہر پینے کے بعد وہ سوتا بھی نہیں اور کال کوٹھڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ بالآخر وہ زمین پر گرتا ہے، جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے اور اس کے پاؤں اور ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ اس کا ایک دولت مند دوست کرائٹو ساتھ کھڑا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روک دیا تھا۔ مرتے وقت وہ بوڑھا شخص کرائٹو سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفا دینے والے دیوتا پر ایک مرغے کی قربانی دینا تھی، اس کا قرضہ ادا کرنا نہیں بھولیے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا ابدی نیند سو جاتا اور اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معاہدے کے تحفظ کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کا ایک تاریخی استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کے حالات زندگی جاننے سے قبل نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکے۔ سقراط کو علم استدلال کا بانی اور کائنات میں فلسفے کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔ سقراط 429 قبل مسیح میں ایتھنز کے محلہ ایلوپیک میں ایک سنگتراشت کے گھر پیدا ہوا۔ ایک دوسرے حوالے کے مطابق وہ ایک یونان کے صوبہ ایٹیکا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ سقراط کی والدہ کا نام فنارٹی تھا جو دائی تھیں۔ سقراط نے علم ہندسہ، فلکیات، موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی اور اپنے آبائی پیشے سنگ تراشی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ فلسفہ کی تعلیم سقراط نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی۔ سقراط ابھی 30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا۔ اس مصروفیت کی وجہ سے وہ باہر کم نکلتا، لوگ خود چل کر اس کے پاس آتے اور علم میں اضافہ کرتے۔ اس کی پہلی شادی جوانی میں ہی میرٹو نامی خاتون کے ساتھ ہوئی مگر جلد ہی سقراط کی پہلی اہلیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ پھر ایک لمبے عرصے تک اس نے شادی نہ کی اور 50 سال کی عمر میں اس نے دوسری شادی کی۔ اس کی دوسری شادی کی بہت دلچسپ روداد ہے۔ سقراط نے شاگردوں کے پوچھنے پر کچھ یوں کہا: ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور اولاد بھی پیدا کرے کیونکہ قانون قدرت کی پابندی اس میں ہے، مگر میں ایسی عورت سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں جو نہایت سخت بد مزاج، ضدی اور شریر ہو، تاکہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کروں کہ اچھے متحمل انسان ہر قسم کی سخت طبیعت عورت کو بھی رام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے اس کے رفیق اور طلباء ایسی عورت کو تلاش کرنے لگے۔ خود سقراط نے ایسی ہی عورت کے لیے یونان میں ایک اشتہار دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک دولت مند زمیندار سقراط کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میری ایک ہی لڑکی ہے، میں نے اس کو نہایت ناز و نم اور لاڈ سے پالا ہے، مگر وہ طفولیت ہی سے ایسی سرکش، تند مزاج اور لڑاکا ہو گئی، ہر بات میں الٹا ہی چلتی ہے اور بہت ہی بد زبان ہے۔ سقراط نے اس شرط پر شادی کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک پیسہ تک نہ دیں گے۔ لڑکی کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی اور یونان میں کوئی شخص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ باہمت خاتون تھی۔ سقراط اپنی بیوی کی سخت مزاجی کے بارے میں کہتا تھا: اس کی ہر قسم کی واہی تباہی سے میرے اندر ضبط کی قوت پیدا ہوتی ہے، اس کی لعنت و ملامت سے میں اپنے ظرف کا امتحان لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی کسی کڑوی بات سے مجھے غصہ تو نہیں آتا، اس کے لڑنے اور جھگڑنے سے میں اپنے حوصلے کو دیکھتا ہوں، وہ چنگاری سے شعلہ بن جاتی ہے اور میں برف کا ڈلا بنا رہتا ہوں، بالآخر وہ خون کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بے ہوش ہو جاتی ہے، میں اس کو پانی پلا کر ہوش میں لاتا ہوں تو وہ میری بے حد ممنون ہوتی ہے اور مجھ سے معذرت کرنے لگتی ہے۔ زینی میرا علاج ہے، وہ میرے لیے ایک رحمت ہے، وہ مجھ میں علم کا غرور پیدا نہیں ہونے دیتی،
وہ مجھے زمین پر رکھتی ہے اور مجھے احساس دلاتی ہے کہ سقراط ایک عام انسان ہے۔ وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے۔ زینیتھپی سے سقراط کے 3 بیٹے ہوئے۔ سقراط نے فوج میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ لڑائی سے فراغت کے بعد اس نے اپنی وضاقتہ تبدیل کر لی۔ کھانے پہننے اور طبیعت میں سادگی آ گئی، اس قدر کہ بعد میں جنگ کے میدان میں بھی وہ کندھے پر گڈڑی اٹھائے ننگے پاؤں رہتا۔ وہ فلسفیانہ باتیں کرنے لگا تھا، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تائید کرتا۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے سوالات و جوابات کی پہلی تحریر اس کے ایک دوست سائمن کی ہے۔ سائمن پیشے کے لحاظ سے موچی تھا۔ سقراط اس کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں لوگ آتے اور سقراط سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتا۔ سائمن چونکہ پڑھا لکھا تھا، وہ اس کی ساری گفتگو کو لفظ با لفظ لکھ لیا کرتا تھا۔ شاید سائمن کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے ہی کئی محققین نے سقراط کو موچی لکھا ہے، جو صحیح نہیں۔ سقراط آزادی فکر کا علمبردار تھا، مگر وہ جمہوری طرز حکومت کے چند ایک اصولوں سے سخت اختلاف رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کروایا تھا۔ 399 قبل مسیح میں ایتھنز کے حکام نے سقراط کے خلاف یہ الزام لگایا کہ وہ پرانے دیوتاؤں کی پرواہ نہیں کرتا، نئے دیوتاؤں کے متعارف کروا رہا ہے، نوجوانوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے، نوجوانوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، مذہب میں اختراعات پیدا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب عدالت لگائی گئی تو سقراط نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور تمام مخالفین کی زبانیں بند کر دیں۔ سقراط نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، لیکن معذرت کی نہ زندگی کی بھیک مانگی۔ عدالت میں اس کی بات چیت ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ گفتگو بڑی پرمغز، فلسفیانہ اور اخلاقیات کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اس سے ہم اس کی انصاف پسندی، جرات، انا، سچائی اور ثابت قدمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سقراط کو علم ہو گیا تھا کہ شاید حکومت کی ایما پر عدالت یہ فیصلہ سنا دے کہ اس مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے، لہٰذا اس نے فیصلے سے قبل ہی اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہاں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اگر موت کے خوف سے جلاوطنی قبول کر لوں تو ثابت ہوگا کہ میں زندہ رہنے کی خواہش میں اندھا ہو چکا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں ایتھنز چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں صداقت کی موت مر کر ایتھنز میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ سقراط نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اسے فوری طور پر جیل میں ڈال دینے کا حکم صادر کر دیا گیا اور ساتھ ہی اس کی موت کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اس تجویز کے ساتھ کہ اسے زہر کا پیالہ پلایا جائے۔ سقراط نے اپنی زندگی کا آخری دن دوستوں سے باتیں کرنے میں گزارا۔ اسے جیل سے بھگا لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا جو کامیاب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایتھنز میں ہی مرنے کو ترجیح دی۔ آخرکار شام کے وقت سقراط جیل کے داروغہ کو آواز دیتا ہے کہ لاؤ زہر کا پیالہ، ہم اپنا وصال چاہتے ہیں۔ داروغہ جیل زہر کا پیالہ لاتا ہے۔ سقراط ہاتھ میں لے کر اسے زمین پر رکھتے ہوئے داروغہ سے پوچھتا ہے، کیا اس مشروب اجل کے چند قطروں کو زمین پر گرا کر خدا کی نظر کیا جا سکتا ہے؟ داروغہ جیل جواب دیتا ہے، ہم اس پیالے میں اتنا ہی زہر لاتے ہیں جتنا ایک انسان کو ختم کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ سقراط دعا مانگنے کے بعد پیالہ اٹھا کر منہ سے لگاتا ہے اور خالی کر کے زمین پر رکھ دیتا ہے، پھر موت کی کوٹھڑی میں ٹہلنے لگتا ہے تاکہ زہر کا اثر جسم میں پھیل جائے۔ سقراط کا ایک شاگرد چیخ اٹھتا ہے، اسے اور سقراط کی بیوی زینیتھپی کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ سقراط اپنے دوست کرائٹو سے کہتا ہے، میں نے شفا کے دیوتا کا ایک مرغا ادھار دینا ہے، وہ دے دینا، اور پھر 399 قبل مسیح میں ابدی نیند سو جاتا ہے۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی بیوقوفی اور عداوت کے خمیازے بھگتنے پڑے اور سقراط رہتی دنیا تک امر ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کامنٹ کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔